ایک بار پھر آپ کے سامنے نئی ویڈیو لے کے حاضر خدمت ہوں میں، اور یہ میری پچھلی بنو عباس کے ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ انڈیویجولی بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ پیچھے سے دیکھیے تو آپ کو ریولوشن کا پتہ چلے گا۔ اسپیشلی اس پارٹ کے اندر جو ہے وہ بنو عباس کے حوالے سے جو ہے وہ ابو الصفا اور المنصور کا دور دیکھیں گے۔ دو ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ابو الصفا نے اقتدار پر قبضہ کیا اور شیعان علی کو کچھ نہ مل سکا۔ پھر ہم المنصور کا دور بھی دیکھیں گے اور شیعوں کے امام کے ساتھ ان حکمرانوں نے کیا سلوک کیا، اس ویڈیو میں ہم ابو الصفا المنصور کے دور کو مکمل طور پر دیکھیں گے۔ میں ہوں نوفل صفان، نوفل اکیڈمی سے۔ پلیز اگر آپ کو میرے چینل پسند آ رہا ہے تو اس کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا، اور آگے چلتے ہیں بنا دیر کیے ہوئے۔ انقلاب کس حوالے سے کہ خلافت بنو امیہ کا اختتام ہوتا ہے اور خلافت بنو عباس کا آغاز ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں آگے چلتے ہیں۔ کہتا ہے یاد رہے کہ 750 عیسوی میں جب انقلاب آیا اور بنو عباس سلطنت بنو امیہ پر قبضہ کرنے پر کامیاب ہوتے ہیں، تو اس وقت شیعوں کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام 702 عیسوی سے 765 عیسوی تک کا ان کا پیریڈ ہے، یہ اس دور میں زندہ تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی میں نے اس لیے آپ کو یاد دلا دیا کہ ذہن میں رکھیے گا۔ ابو العباس الصفا کا دور خلافت جو کہ 750 سے 754 عیسوی یعنی کہ پہلا خلیفہ بنا، یہ انقلاب لایا اور مروان کو بیٹل آف زاب میں اس نے شکست دی، اور 750 میں اس نے اپنی خلافت کو قائم کر دیا۔ اس کا نام اس نے جو ہے خلافت بنو عباس رکھا، اور یوں جو ہے یہ پہلا خلیفہ بن جاتا ہے، 4 سال یہ حکمران رہا۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا سلطنت کا نقشہ دیکھ لیتے ہیں جس پہ اس نے قبضہ کیا۔ اوف اللہ، کیا کتنی بڑی سلطنت ہے، آپ ذرا دیکھیے۔ کارڈوبا، یہ اسپین کا آدھا حصہ ان کے پاس تھا۔ یہ پورا پورا آج جس کو آپ جو ہے وہ لیبیا، ایجپٹ کہتے ہیں، یہ سارا کا سارا نارتھ افریقہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کا حصہ، یہ حصہ جو کہ سعودی عربیہ آج کہلاتا ہے، یہ عراق اس میں شامل ہے، ایران پورا شامل ہے، یہ سینٹرل ایشیا جو ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان، اور یہ سندھ کا علاقہ۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اتنی بڑی سلطنت جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ ابو العباس الصفا کے گود میں آ گرتی ہے، اور جو ہے وہ رولر چینج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ابو الصفا سے پہلے اس کا بھائی اس انقلاب کا امام تھا، اور اس کا نام ابراہیم بن محمد بن علی بن عباس تھا۔ اموی حکمران مروان نے ابراہیم کو جیل بھیج دیا، جہاں اس کو مروا دیا۔ اس کو قتل کرنے کے لیے کھولتے ہوئے تیزاب میں اس کا سر ڈبو دیا جاتا ہے، جس سے وہ جیتے جی مارا جاتا ہے۔ بہرحال ابراہیم کسی طرح سے اپنے بھائی عبداللہ بن محمد بن علی بن عباس، یعنی آسان لفظوں میں ابو العباس الصفا کو مرتے دم اپنی امامت سونپنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ ابو الصفا کو امام مہدی کو بھی تصور کرنے لگے تھے۔ انقلاب کے وقت اس کی مقبولیت کا پارہ عروج پر تھا۔ انقلاب کے وقت اس سب سے پہلے بغاوت خراسان ایران سے شروع ہوتی ہے، جس کو لیڈ کر رہا تھا ابو الصفا کا ساتھی، جس کا نام ابو مسلم خراسانی ہے، اور یہ انتشار ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان اور شمالی افغانستان تک پھیل جاتا ہے۔ انہی دنوں میں 743 عیسوی کا دور آتا ہے اور امویوں کا خلیفہ ہشام مر جاتا ہے، جو کہ باغیوں کو اور حوصلہ دیتا ہے، اور پوری سلطنت میں مختلف بغاوتیں پھوٹ پڑتی ہیں، جس کا فائدہ ڈائریکٹ ابو الصفا کو پہنچتا ہے، اور ابو الصفا شیعوں کی مکمل سپورٹ کی مدد سے مزید جو ہے وہ ہشام کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ ہشام کے بعد جو دوسرا نیکسٹ خلیفہ بنتا ہے اس کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ آگے چل کے عبداللہ بن محمد بن علی بن عباس یعنی پھر ابو الصفا نے سب سے پہلے کوفے پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اب جب یہ بغاوتیں زیادہ بڑھتی ہیں اور مروان جو ہے وہ نیا حاکم بن جاتا ہے، تو ابو الصفا ان دنوں میں جو ہے وہ کوفے پہ قبضہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں خلیفہ ہوں، میں نے یہاں سے خلافت کا اعلان کر دیا۔ مروان کو کھلا چیلنج دیتا ہے۔ جو لوگ اسلامک لاز کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ اگر ایک خلیفہ موجود ہو تو دوسرے خلیفہ کی بیعت ناجائز ہوتی ہے، اور دعویٰ کرنے والا اور بیعت کرنے والے دونوں واجب القتل ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اموی حکمران یہاں سے سینکڑوں میل دور دمشق یعنی ملک شام میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور بغاوت کو پوری سلطنت میں ابو الصفا کے ہاتھوں پھیلتے دیکھ کر مجبوراً نمٹنے کے لیے مروان اپنی فوج لے کر نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال ابو الصفا اور شیعان علی
مل کر مروان ٹو یعنی امویوں کے آخری حکمران کو دریائے زاب کے نزدیک شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور یہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 30,000 کی فوج جو کہ شیعان علی اور ابو صفا کی تھی، وہ مروان ٹو کی 1.25 1 لاکھ سے زائد فوج تھی، میں اس کو 1.25 بول رہا ہوں، 1.25 کی فوج کو کیسے شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے. کہاں 30,000 اور کہاں 1.25، اور وہ بھی ایک حکمران کی فوج اور دوسری طرف باغیوں کی فوج. تو مگر جنگ والے روز ہوتا کیا ہے کہ ابو صفا نے نیزوں کی ایک دیوار بنائی، اور یہ تکنیک اس نے رومن فوجیوں کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے یہاں کاپی کی، اور تکنیک انتہائی کامیاب رہتی ہے، اور مروان ٹو کی فوج اس ترچھے نیزوں والی دیوار کو توڑنے میں ناکام ہو جاتی ہے، اور ان کے گھوڑے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور یوں 30,000 کی فوج 1 لاکھ سے زائد کی فوج کو حیران کن طور پر شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے. یہاں سے پاسا پلٹتا ہے. اور آپ کو دریائے زاب میں دکھاؤں، یہ علاقہ دریائے زاب ہے، یہ ترکی ہے، سیریا آ گیا، یہ عراق کا علاقہ ہے، ایران ہے، تو یہ بیچ میں بٹوین دس یہ ادھر جو ہے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. عبداللہ بن المعروف ابو العباس الصفا پہلا عباسی خلیفہ بنا. مورخین نے اس کی عقل و تدبر اخلاق کی تعریف کی ہے، لیکن اس کے ظلم و ستم نے تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا. کہا جاتا ہے کہ صفا کے دست راست یعنی کہ اس کے دائیں ہاتھ ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کا اقتدار ختم کرنے کے لیے تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا. دمشق فتح کر کے عباسی افواج نے وہاں قتل عام کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام اموی حکمرانوں کی قبریں تک کھود ڈالی گئیں. حشام کہتے ہیں کہ حشام بن عبد الملک کی لاش قبر سے صحیح سلامت نکلی تو اس کو باہر نکال کے کوڑوں سے پیٹا گیا، اور کئی دن تک سر عام لٹکانے کے بعد نظر آتش کر دیا گیا. بنو امیہ کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا. اموی سرداروں کی تڑپتی لاشوں پر فج بچھا کر کھانا کھایا گیا. یہی وجہ ہے کہ مورخین ابو العباس الصفا کو یعنی خون ریزی کرنے والا، دوسرے لفظوں میں بچر یا قصائی کا لقب دیتے ہیں. یہ تھوڑا سا میں نے دکھایا ہے کہ کس طرح بنو ہاشم سے عبد المطلب بن رہا ہے، اور عبد المطلب سے یہ علی فاطمہ کی شادی. یہاں پہ عبداللہ دوسرے عبد المطلب کے بیٹے ہیں، جہاں سے محمد اور محمد کی بیٹی فاطمہ ہیں. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو طالب اور ابو طالب کے بیٹے علی، یہ شیعان علی یہاں پہ بن رہے ہیں اس طریقے سے. اور تیسرے عبد المطلب کے بیٹے العباس ہیں، جن کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا علی، علی کا بیٹا محمد، اور محمد کے 3 بیٹے. ابراہیم پہلے امام بنتے ہیں، ابراہیم سوپتے ہیں جب ان کا قتل ہوتا ہے تو عباس ابو العباس الصفا کو جو ہے وہ یہ خلافت مل جاتی ہے، اور یہ انقلاب لے کے آتا ہے، پہلا خلیفہ بنتا ہے. اور پھر جب یہ مرتا ہے تو یہ ابو جعفر المنصور کو، جو اس کا نام المنصور زیادہ مشہور ہے، ابو جعفر کہتے ہیں اس کو، یہ تیسرا بھائی جو ہے وہ دوسرا خلیفہ بنتا ہے. اور یوں یہ اس طریقے سے پورا آپ کے لیے کلیئر کیا میں نے. آگے چلتے ہیں. اس فتح کے بعد ابو صفا اپنے آپ کو نیا خلیفہ قرار دیتا ہے، اپنے اتحادیوں کو یقین دلاتا ہے کہ انہیں ان کا جائز حق ملے گا. ابو مسلم خراسانی امام جعفر صادق اس وقت شیعان علی کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے، اور جو ہے وہ اس وقت ایک اچھا میں نے یہاں پہ جو یہ نام لیا ہے اس کو ذرا کنفیوز نہیں ہوئے گا کہ امام جعفر صادق لیڈ کر رہے تھے. جعفر صادق لیڈ نہیں کر رہے تھے، بلکہ شیعہ ان کو جو ہے وہ اپنا لیڈر تو بہرحال مان رہے تھے. یہ ایک چیز فرق ہے کہ لیڈ کرنا الگ چیز ہے اور لیڈر سمجھنا الگ چیز ہے. تو وہ لیڈ ایکٹیولی نہیں کر رہے تھے، اس میں کنفیوز نہیں ہوئے گا. امام جعفر نے کبھی بھی جو ہے وہ اس انقلاب کو ایکٹیولی لیڈ نہیں کیا. اس وقت ایک بہت اچھا فیصلہ ابو صفا کے حق میں جاتا ہے، وہ یہ کہ اب وہ اپنا دارالخلافہ کوفے میں بناتا ہے اور 4 سال یہیں سے حکمرانی کرتا ہے. یہ اس کے حق میں جاتا ہے. اب اچھا فیصلہ رہا، تاریخ نے آگے چل کے پتہ چلا کہ اگر وہ دمشق سے کرتا تو اس کی حکومت ٹوٹ جاتی، یعنی کہ جس سے دمشق کے اکابرین کی برتری ٹوٹ جاتی ہے اور ان کے اثرات بھی زائل ہو جاتے ہیں، اور دمشق کی برتری کو ختم کیے بغیر کوئی شخص زیادہ دیر تک خلافت قائم نہیں رکھ سکتا تھا اس دور میں. چنانچہ الصفا نے دارالخلافہ کوفے میں ہی رکھا، اور آہستہ آہستہ امویوں کی بقایا جات کو مزید دبایا، اور ساتھ ایک نئے علاقے سے اپنی دھات پورے علاقے میں ثابت کرنے میں انتہائی کامیاب رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ابو صفا کی موت ایک وبائی مرض کے شکار ہونے سے ہوتی ہے. تاریخ میں ہے کہ وہ اسمال پاکس یعنی چیچک کے مرض کی وجہ سے مارا جاتا ہے. مرنے سے پہلے اپنے بھائی ابو الجعفر
المنصور کو نیا خلیفہ نامزد کرتا ہے اور یوں المنصور مسند خلافت پر براجمان ہونے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب سنیے اقتدار صرف کس طرح سے ملتا ہے، ذرا سنیے گا کہ اقتدار صرف اس بنیاد پر حاصل نہیں ہو جاتا کہ آپ کے نام کی وصیت کا رقعہ نکل آیا اور آپ کو جو ہے وہ تخت پہ جو ہے وہ تاج پہنا کے بٹھا دیا گیا اور آپ بادشاہ بن گئے۔ یہ عشق نہیں ہے آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسی ہوتا ہے کہ منصور بن تو جاتا ہے خلیفہ، لیکن اس نے کیسے یہ خلافت برقرار رکھی، یہ بڑی زبردست کہانی ہے اور یہ پروف کرتا ہے کہ وہ رائٹیس جو ہے وہ سکسیسر تھا اپنے سے پہلے خلیفہ کا۔ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، لیکن دیکھیں میرٹ کو آپ جو ہے وہ نیوٹرلی ہو کے سمجھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ کہتا ہے اور یہی منصور کو کامیاب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سنیے کیسے، کہتا ہے المنصور کا چچا عبداللہ ابن عباس دمشق سے فوج لے کر بغاوت کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا باغی پیدا ہوتا ہے کون؟ اس کا خود کا چچا المنصور، جو کہ اس کا چچا ہوتا ہے، جو اس وقت امیوں کے گڑھ دمشق کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ ابو صفا نے جو ہے اس کو گورنر بنایا ہوتا ہے دمشق کا، اور دمشق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیپٹل تھا امیوں کا۔ اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ المنصور کا چچا عبداللہ۔ اور یہ بڑی آس میں ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ ابو صفا جو ہے وہ مرتا ہے یا کسی وجہ سے ہٹتا ہے تو جو ہے وہ اقتدار اس کو ملے گا۔ وہ بڑا اپنے آپ کو اس وقت ہائیلی کیٹیگرائز کر رہا ہوتا ہے، اور بیٹل آف زاب کے بھی مین کمانڈروں میں سے یہ شخص ایک تھا۔ اب انتہائی پاور میں تھا اور وہ پہلے ہی پروگرام بنا بیٹھا تھا کہ ابو صفا کے بعد خلافت کا حقدار ہوگا، مگر دمشق میں ہی اسے اپنے ہی لوگوں سے دھوکہ ہوتا ہے جو اب تک امیوں کے زمانے کے زخم نہ بھولے تھے۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس بغاوت تو کرتا ہے مگر کامیابی نہ مل پاتی ہے اور بصرہ میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، المنصور سب سے پہلے ابو مسلم خراسانی کی خبر لیتا ہے۔ ابو مسلم خراسانی سمجھ جاتا ہے کہ ابو مسلم خراسانی کو اگر اب یہ برقرار رہے گا تو سب سے پہلے یا تو المنصور رہے گا یا ابو مسلم خراسانی رہے گا۔ یہ بات المنصور کی سمجھ میں آ گئی ہوتی ہے۔ تو کیسے ہوتا ہے؟ المنصور کی ابو مسلم خراسانی کو دربار میں بلاتا ہے اور اسی کے کمانڈروں کو رشوت دے کے اس سے قتل کروا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر وہ اپنے چچا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے بصرہ سے بلا کر ڈھونڈ نکالتا ہے اور قید کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں اسے رکھا گیا تھا وہ جان بوجھ کر کمزور بنایا گیا تھا اور یوں وہ گھر گر جاتا ہے اور عبداللہ ابن عباس اس میں دب کر مر جاتا ہے۔ یوں المنصور بغاوت کو کچلنے میں بے انتہا کامیاب رہتا ہے۔ اب امام جعفر صادق کا اس دوران میں کیا رول رہا وہ بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، ضروری ہے۔ امام جعفر جو کہ جنت البقیع مدینہ میں جو قبرستان ہے اس میں اس وقت جو ہے وہ مدفن ہے، سعودی عرب میں واقع ہے۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق شیعوں کے چھٹے امام اور سنی مسلمانوں کے نزدیک ایک محدث اور عالم دین ہیں۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ عالم اسلام کی ایک بے انتہا مؤثر اور اہم شخصیت ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اب ان کا زمانہ اس لحاظ سے اس لیے اہم ہے کہ یہ اس دور میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے جو کہ انقلاب عباسیہ کے زمانہ کہلایا، اور ساتھ میں یہ دور بنو امیہ کے اندر بھی رہے۔ ان کی جوانی پوری دور بنو امیہ میں گزری اور ان کا جو میچور ایج تھی اس وقت انہوں نے انقلاب عباسیہ کو بھی دیکھا، اور یہ امام تھے اس وقت، جس وقت جو ہے وہ انقلاب عباسیہ آیا اس وقت یہ شیعوں کے امام تھے، اور انہوں نے اپنے والد امام باقر کی پالیسی کو اپنائے رکھا۔ اور وہ پالیسی کیا تھی وہ سن لیجئے، وہ پالیسی تھی خاموشی اختیار رکھنے کی، یعنی کہ ڈیورنگ دا انٹائر ریولوشن ہی ایکچولی ریمین کوائٹ، اور انہوں نے کچھ بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی بات جو ہے وہ انقلاب کے اندر حصہ نہیں لیا ایکٹیولی۔ ٹھیک ہے جی، شیعہ ان کو بہرحال اپنا امام مانتے رہے۔ ابو مسلم خراسانی نے امام جعفر صادق کو خط بھیجا کہ وہ اس انقلاب کا حصہ بنے، یعنی کہ اب اسی دوران میں جب وہ انقلاب چل رہا تھا تو امام جعفر کو پرووک کیا گیا کہ بھئی آپ بھی آ جائیے، آپ کا آنا تو اور بہتر رہے گا۔ تو انہوں نے اس خط کو کیا کیا سنیے، تو انہوں نے وہ خط پاس رکھے چراغ کے ذریعے سے جلا دیا اور قاصد کو کہا کہ جاؤ اسے بتا دو میں نے اس کے خط کے ساتھ کیا کیا، اور کہو کہ ابو مسلم نہ تو تم وہ ہو جسے میں سپورٹ کروں اور نہ یہ وہ وقت ہے جو ایسا کیا جائے۔ یہ اس وقت کے ان کے الفاظ ہیں۔ یوں امام جعفر نے خاموشی کی پالیسی کو برقرار رکھا اور خلافت کا دعویٰ نہ تو کیا نہ
جو ہے وہ ایکٹیولی اس میں پروموشن کیا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. اور پھر یہ انقلاب کے بعد ابو الصفا کا پورا دور ان کے سامنے گزرا. انقلاب آ جاتا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں, لیکن جو ہے وہ پھر بھی کسی قسم کی اس میں پارٹیسپیشن نہیں کرتے. یعنی بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان II اور بنو عباس کے پہلے خلیفہ ابو الصفا کا دور ان کی عمر کا نمایاں حصہ ہے. اس دوران میں امام جعفر صادق کرتے کیا رہے؟ وہ کرتے یہ رہے کہ امام جعفر صادق نے اسکول میں ٹیچنگ جاری رکھی اور 4000 اسٹوڈنٹس کو تعلیم دی, 4000 شاگرد اپنے بنا بیٹھے. یعنی کہ ان کے فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں, فالوورشپ بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ بنو امیہ کا آخری دور اور بنو عباس کا ابتدائی دور جنگ و جدل کا رہا, تو حکمرانوں کو امام جعفر پر دھیان ہی نہ آیا. اور دونوں پیریڈ میں, یعنی کہ بنو امیہ کا آخری پیریڈ اور بنو عباس کا ابتدائی پیریڈ میں امام جعفر پر کوئی خاص گرفت نہیں ہوئی. حکمرانوں نے ان کی طرف زیادہ دیکھا نہیں, کیونکہ انہوں نے ان حکمرانوں کو پریشان نہیں کیا, حکمرانوں نے ان کو پریشان نہیں کیا. بہرحال یوں سمجھ لیں. اب چونکہ امام جعفر نے خاموشی کی پالیسی اپنائی رکھی, اور یوں نہ تو آخری اموی خلیفہ نے اور نہ ہی پہلے خلیفہ نے عباسیوں کے پہلے خلیفہ نے امام جعفر پر زیادہ دھیان دیا, مگر خاموشی سے امام جعفر کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی. یہ ایک بات. وہ نہ صرف ایک طرف سنی اور دوسری طرف شیعوں دونوں میں بحیثیت ایک عالم اور محقق کے مقبول ہو رہے تھے, بلکہ دوسری طرف شیعوں کی طرف سے تو یہ آواز اٹھائی جانے لگی کہ خلافت کا حق امام کے پاس ہے اور امامت امام جعفر کے پاس تھی. تو مگر المنصور جو کہ انتہائی ہوشیار حکمران کے طور پر تیزی سے پورے سلطنت عباسیہ کو اپنی گرفت میں کرتا جا رہا تھا, وہ سچویشن کے ہر پہلو پر نظر رکھے تھا. اس نے اپنے نئے دارالخلافہ بغداد میں مدینے کی بہت سی معتبر ہستیوں کو مدعو کیا, جس میں یعنی کہ انوائٹ کیا, جس میں امام جعفر صادق بھی شامل تھے. مگر امام جعفر نے اس وقت آنے سے معذرت کر لی, جو قبول کر لی گئی. بعد میں امام جعفر صادق مدینے سے بغداد گئے اور المنصور سے ملے. المنصور کے پاس کوئی وجہ نہ تھی کہ انہیں کوئی نقصان پہنچاتا, چنانچہ امام واپس مدینہ آ گئے. المنصور جو کہ بہت ہوشیار حکمران تھا, امام صادق پر انتہائی سخت نظر رکھی ہوئی تھی. وہ جانتا تھا کہ جس طرح اس نے چن کر اپنے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارا ہے, وہ ایسا امام صادق کے ساتھ نہیں کر سکتا, اور ایسا کرنے سے لوگ یکدم اس کے مخالف ہو جائیں گے اور کوئی اور نیا انقلاب آ جائے گا. اس لیے وہ یہ ایسا چھیڑخانی کر نہیں سکتا تھا. بہرحال امام جعفر صادق اس وقت المنصور کے لیے خطرے کے طور پہ موجود تھے. چنانچہ بالآخر اپنے گورنر کے ذریعے سے امام جعفر کے گھر کو آگ لگوا دیتا ہے. حیران کن طور پہ امام جعفر اس میں بھی بچ جاتے ہیں. لیکن آگے چل کے, میں مختصر کر رہا ہوں قصے کو, کہ آگے چل کے 765 عیسوی میں انہیں زہر دے کر مروا دیا جاتا ہے. یعنی کہ لگتا ہے یہ کہ وہ اپنی زندگی خود مر گئے, لیکن یہ کہ زیادہ تر ہسٹورین نہیں کہتے ہیں کہ انہیں المنصور کے ہی کارندوں نے زہر دے دیا تھا, جس سے ان کی موت واقع ہوئی. یوں منصور اس خطرے سے بھی جان چھڑاتا ہے. تو یہ ہے ابو جعفر المنصور, جس کا کہ ایرا جو ہے وہ 754 عیسوی سے 775 عیسوی تک جو ہے وہ رہتا ہے. ابو جعفر المنصور, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے اقتدار کو مستحکم ہی نہ کیا, بلکہ سلطنت عباسیہ میں اس وقت المنصور کے پاس اگر خلافت نہ آتی تو شاید سلطنت عباسیہ بنتے ہی ختم ہو جاتی یا ٹکڑوں میں بڑھ جاتی, مگر اس باصلاحیت حکمران نے ایسا نہ ہونے دیا. اب میں باصلاحیت کہہ کے اس کی تعریف کر رہا ہوں, آپ یہ نہ سوچیں, لیکن دیکھیں یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے, مقصد یہ کہ پیار سے, محبت سے, ڈنڈے سے, کسی بھی طریقے سے اس نے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ دبا دیا, اور جو ہے وہ جو پوری جو انٹائر جو سلطنت تھی اس کو جو اس نے یونیفائڈ رکھا. اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اس وقت, انقلاب کے فوری بعد ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں. چنانچہ المنصور کو سلطنت عباسیہ کا اصل بانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ابو الصفا کی وفات کے وقت وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں تھا. بھائی کی موت کی خبر پا کر فوری طور پر بغداد پہنچا اور مسند خلافت پر متمکن ہوا. آسان اردو میں یہ کہ جو ہے وہ اس نے اقتدار کو سنبھالا. المنصور نے بھی اپنے بھائی کی طرح چن کر اپنے مخالفین کا خاتمہ کیا. فرق یہ تھا کہ اس کے بھائی نے امویوں کا قتل عام کیا تھا اور المنصور نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کروایا جو اس دفعہ اس کی خلافت کو چیلنج کر رہے تھے. یوں اس نے ان لوگوں کو چن کر ختم کیا جو خود چند سال پہلے اس انقلاب میں اس کے بھائی ابو الصفا کے ساتھ تھے.
مگر اب وہ سب اقتدار میں حصہ مانگ رہے تھے، جو کہ اس نئی بنی ہوئی خلافت کا فوری زوال کا سبب ہو سکتا تھا۔ اس میں ایک بڑا نام ابو مسلم خراسانی کا تھا، اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ابو المنصور ابو مسلم خراسانی کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کے کمانڈروں کو رشوت کے ذریعے سے خریدتا ہے اور اسے مروا دیتا ہے، اس کی لاش کو کی تذلیل بھی کرتا ہے، اور اس کی لاش کو جو ہے دریائے دجلہ میں پھینکوا دیتا ہے۔ اور جیسا میں بتا چکا ہوں کہ شیعوں کے انتہائی قابل احترام بزرگ امام جعفر صادق کو بھی شہید کروا دیا جاتا ہے۔ یہ سارے مخالفین کو چن چن کے مار دیتا ہے، بس اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ مخالفت نشتہ، بس یہ اس کا فارمولہ ہوتا ہے۔ بہرحال عباسی حکمران شروع ہی سے اپنے مخالفین کے لیے زندیق کا لفظ استعمال کرتے تھے، ان پر زرتشی یا مانوی اور یا مرزق ہونے کے اثرات تلاش کرتے تھے۔ یعنی کہ میں بتاتا ہوں، اسماعیلی یا اپنے آپ کو روپوش رکھتے تھے، اپنے عقائد کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ عباسیوں اور ان کے علماء کے لیے مشکل تھا کہ اسماعیلی قرار دے کر انہیں سزا دیں، کیونکہ وہ اقرار نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے کسی بھی مخالف یا ناپسندیدہ شخص کو زندیق کہہ کر سزا دیتے تھے۔ اب یہ زندیق آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں ایک انہوں نے ٹرم ایجاد کی تھی کہ بھائی یہ کافر ہے اور یہ جو ہے وہ کفر کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ اسلام کے اندر تبدیلی کرتا ہے، اور اسلام کے اندر جو ہے جیسے آج کل ہم جو ہے وہ کس کے ساتھ کرتے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ، جس طرح کا وہ ہمارا ایک ہے کہ بھئی یہ ہے، تو اس وقت ایک زندیق ایک فرقہ ایسا تھا جو کہ جس کو کہ آپ بلاسفیمس کہہ سکتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے سے بڑا آسان ہوتا تھا عباسیوں کے لیے، کسی کے اوپر بھی الزام لگا اس کو مار دیا، ٹھیک ہے جی۔ میں کمپیئر کسی سے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ یار میں اس کو اس سے کر رہا ہوں، میں ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا میں نے قادیانیوں کا نام دے دیا آپ کہیں بھائی یہ اس سے نہیں، ایسا نہیں ہے، میں صرف ایک ایگزامپل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے، میرے جو چھوٹے اسٹوڈنٹ کی سمجھ میں آ جائے۔ کہتا ہے سب سے پہلے یہ ٹرمنالوجی بنو امیہ، اچھا یہ عباسیوں نے زیادہ استعمال کی لیکن ٹرمنالوجی نئی نہیں تھی، یا بنو امیہ کے زمانے میں بھی استعمال ہوتی رہی۔ یزید بن ولید بن عبد الملک کے استاد عبد الصمد بن عبد العلی پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ زندیق ہے۔ ایسے لوگوں کو زنداقہ میں شمار کیا جاتا تھا جو اسلام کی رائج تعبیر سے اختلاف کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور یوں ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب سے پہلے الزام لگا۔ آگے چل کے خلافت بنو عباس میں اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے اور مارنے کے لیے اس وجہ کو استعمال میں لایا جاتا رہا۔ میں نے یہ سلائیڈ آپ کو ایڈ کی کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ واٹ از زندیق، ٹھیک ہے جی۔ عام طور پر المنصور کو عباسی خلافت کا بانی اور تاریخ میں ایک بڑا سیاستدان مانا جاتا ہے۔ اب میں یہاں سے اس کی ریفارمز کو اور اس کے جو اقدامات ہیں جو اس نے میجرز لیے ان کو میں یہاں سے اب لے رہا ہوں، وہ سنتے ہیں۔ اس نے مدینۃ السلام کی بنیاد رکھی، جو کہ امن کا شہر، جو کہ بادشاہ کی رہائش گاہ بھی قرار پائی، اور یوں ایک نئے دارالخلافہ کی بنیاد رکھی گئی جو کہ آگے چل کر بغداد کہلایا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مقصد جہاں اپنی سلطنت کو استحکام فراہم کرنا تھا، وہیں بڑھتی ہوئی رہائش اور بیوروکریسی کی ضرورتوں کو پورا کرنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی عباسیوں کے مستقل دارالخلافہ کی بنیاد بھی ابو جعفر المنصور نے رکھی تھی۔ کریڈٹ گوز ٹو دا ابو جعفر المنصور، سیکنڈ کیلف آف عباسڈ کیلیفیٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس نے جو ہے یہ بغداد کا شہر بسایا۔ بغداد کے لیے منتخب جگہ دراصل وہ جگہ تھی جو دریائے دجلہ، جن کو نہیں پتہ دجلہ کیا ٹریگرس انگلش میں کہلاتا ہے، کہ نزدیک تھی، اور آگے جا کر یہ دریائے یوفریٹ یا دریائے فرات سے جا ملتی، ٹھیک ہے۔ بغداد شہر کے چاروں طرف چار دیواری قائم تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بغداد اس زمانے کا۔ عباسی حکمرانوں میں سے اکثریت ان حکمرانوں کی تھی جو اپنے باپ کی جائز بیویوں کی اولاد نہ تھے۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ یہ اتفاق کہہ لیجئے کہ عباسیوں کے جائز بیویوں سے بھی بیٹے تھے لیکن وہ اقتدار تک نہیں پہنچ سکے۔ اقتدار تک زیادہ تر وہ بیٹے پہنچے جو کہ جو ہے وہ ان کی کانکیوبائنس کے بیٹے تھے، یعنی کہ اس زمانے باندیوں کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا، وہ آپ کو میں الگ سے بتا دوں گا کسی دن، آپ خود تلاش کر لیجیے باندی اسلام کے اندر کیا ہوتا ہے۔ کانکیوبائنس یہ نکاح میں نہیں ہوتی ہیں، یہ غلام ہوتی ہیں، فیمیل غلام جو ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی نہیں ہوتی ہے لیکن ان سے اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتا ہے کہ جو ہے وہ یعنی زیادہ تر عباسی حکمران کانکیوبائن یعنی باندیوں کی اولادوں میں سے تھے۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ جو کہ میں آگے چل کے آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا۔ المنصور کی ماں بھی اس کے باپ کی نکاح والی بیوی نہ تھی بلکہ لونڈی تھی، ٹھیک ہے جی۔
اور المنصور بھی ان خلیفاؤں میں سے اولین تھا جس کی ماں کنکیوبائن تھی۔ اس کا تعلق بربر قبیلے اور علاقہ نفرتا تیونس سے تھا۔ اس ایک غضب کی حسین عورت تھی، اور جو ہے وہ سوری جی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام سلمہ تھا۔ یاد رہے کہ المنصور کے باپ کا نام محمد ابن علی ابن عبداللہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں۔ کہتا ہے کہ المنصور کی کامیابی اور اصطلاحات کا ایک اور تھوڑا سا جائزہ مزید لیتے ہیں کہ خلیفہ ابو جعفر المنصور کا خاندان بڑا متمول اور علم و فضل میں یکتا تھا، یعنی کہ ایک ایجوکیٹڈ فیملی تھی، لہٰذا بچپن میں اسے جو شاندار ماحول میسر آیا اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اس نے بڑا کردار ادا کیا، یعنی کہ اس کو چائلڈ ہوڈ سے ہی جو ہے وہ ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ انوائرمنٹ ملا، اور اس نے بچپن سے ہی کھیل کود میں پڑھنے لکھنے کا شوق حاصل کر لیا، اور چنانچہ جب وہ بڑا ہوا تو اس کے والد صاحب نے اس کا خصوصی بندوبست کیا۔ ٹھیک ہے جی، والد صاحب کا اس میں کریڈٹ ہے۔ کہتا ہے چنانچہ علم الحدیث، علم النصاب، یہ شجرے کا علم ہوتا ہے، عربوں کے اندر ہی کہلاتا ہے فلانا بن فلانا فلم بنانا، تو یہ کس کا بیٹا کس کا بیٹا، کس کا باپ کس کا باپ، کس کا دادا، یہ جو شجرہ ہے یہ شجرے کا علم جو ہے علم النصاب کہلاتا ہے۔ جورسپروڈنس کے اندر اس نے جو ہے وہ مہارت حاصل کی، لٹریچر کا وہ ماہر تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بندہ پڑھا لکھا تھا۔ کہتا ہے المنصور کے دور میں کنسٹرکشن کے ڈپارٹمنٹ میں بہت کام ہوئے ہیں، مسجد حرام کی ایکسٹینشن ہوئی، ایریگیشن کے ڈپارٹمنٹ توجہ دی گئی، ویلفیئر کے نقطے سے پل، نہریں اور نئی بستیاں بسائی گئیں۔ اس حوالے سے اس کا سب سے بڑا کارنامہ تو خود بغداد شہر کی تعمیر ہے۔ ٹھیک ہے جی، المنصور کے دور میں ادب میں نے بھی بہت ترقی کی، اس نے ریسرچ کی، حوصلہ افزائی کی، اس مقصد کے لیے ترجمے کی تحریک کا آغاز کیا گیا۔ المنصور نے بغداد میں ایک کمیٹی بنائی جس میں اکثریت سریانی بولنے والے عیسائیوں کی تھی۔ اس کا مقصد یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے ٹرانسلیشن کروائی ساری عربی میں تاکہ لوگ پڑھیں اور لکھیں، اس کو سمجھیں۔ اس دور میں ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ عباسیوں اور امویوں میں جو بڑا فرق تھا وہ یہ تھا کہ عباسیوں کی جو پالیسی تھی نا وہ اجمیوں کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، یعنی کہ جب عباسی سلطنت عباسیہ نہ صرف المنصوری نہیں، آگے چل کے میں دوسرے خلیفاؤں کا بھی بتاؤں گا، تو انہوں نے ہیویلی ریلائی کیا نان عربس کے اوپر، یعنی کہ وہ بہت سارے ان کے دربار میں ان کی سلطنت کے اندر کی جو پوسٹیں ہوتی تھیں ان پہ نان عرب، یعنی کہ جو عربی اسپیکنگ نہیں تھے، عربی نہیں بولتے تھے، جن کی کوئی اور زبان ہوتی تھی، خاص طور پہ جیسے کہ فارسی، پرشینز جو تھے وہ جو ہیں وہ ان پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ رہے، اور یوں جو ہے وہ دربار کے اندر بہت سارے اجمی بھی موجود تھے، جس کو ہم عام طور پہ ایرانیوں سے ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، غلط ٹرانسلیشن، لیکن آپ سمجھنے کے لیے پھر اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عباسیوں نے عربیوں پہ اجمیوں کو فوقیت دی، یعنی کہ عربیوں پہ ایرانیوں کو فوقیت دی۔ اچھا، سلطنت امویہ میں ایسا نہیں تھا، وہاں پہ ہمیشہ کی پوسٹوں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ عربی ہوتے تھے، عربی اسپیکنگ لوگ ہوتے تھے، وہ نان عربس کو کی پوسٹیں دیتے ہی نہیں تھے۔ یہ ایک ڈفرینس تھا دونوں کے درمیان میں۔ خلیفہ منصور کے دور میں، اور ایک ڈفرینس میں نے بتا دیا کہ عباسیوں کی جتنی بھی زیادہ تر، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں 70% جو اگر 20 اگر خلیفہ بنتے ہیں تو 20 میں سے میرے خیال سے کوئی 13-14 جو ہیں وہ کنکیوبائنس کی اولاد تھیں، حالانکہ جو بنو امیاد ہیں وہ سارے کے سارے پیور بلڈ تھا، یعنی کہ وہ اپنی جائز بیویوں کے اولاد تھے۔ اور اتفاق آپ دیکھیے یار، میں اس پہ کسی نے، یہ تو ریسرچ پوائنٹ ہے کہ اس پہ پی ایچ ڈی ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال آپ بھی ریسرچ کیجئے، پڑھیے اس کو کہ کیسے جو ہے وہ سارے کے سارے خلیفہ، یا ہارون الرشید وغیرہ، مامون الرشید، سب جو ہیں وہ باندیوں کے اولادیں تھیں۔ اتنے بڑے بڑے خلیفہ آپ دیکھیں ناجائز جو ہے وہ اولادیں تھیں ہیں اپنے اپنے باپوں کی، ناجائز کہہ لیں جائز کہہ لیں، میں یہ کہ لفظ شاید زیادہ ہو جائے گا، لیکن وہ کنکیوبائنس کی اولاد نہیں۔ بہرحال کہتا خلیفہ منصور کا دور میں برما کڈس کا ایک ایرانی خاندان تھا، اس کو اثر و رسوخ ملتا جاتا ہے، یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا برما کڈس کیا نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، یہ ضروری ہے برما کڈس کا رول سمجھنا، عباسڈ جو دور خلافت ہے اس میں برما کڈس۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے وہ ایک آپ کے سامنے یہ والی سلائیڈ آئی۔ آگے چلتے ہیں، اور اب المنصور کی موت کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ اس مرا کیسے۔ ٹھیک ہے جی، ایک روایت یہ کہ کے مطابق وہ مکہ مکرمہ کی جانب حج کے لیے جا رہا تھا، وہاں پہنچنے کے قریب تھا جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس روایت میں ہے کہ اس نے اس وقت احرام باندھ رکھا تھا،
اسے مکے کے نزدیک ہی دفن کیا گیا۔ بہرحال تاریخ دان عباسی خلافت کا حقیقی بانی اسے قرار دیتے ہیں، باصلاحیت آدمی تھا۔ یہ ہے اس کی کہانی، قصہ بھی جاری ہے۔ میری اگلی ویڈیو اس سلسلے میں جلدی آئے گی، پلیز دیکھتے رہیے گا۔ اور جو ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیے گا۔ تھینک یو۔